بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 147 میں کتاب الطب والرقا فصل ثانی سے حدیث نمبر 4551 سے لے کر 4554 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی حدیث مقدسہ حضرت زہری جو تابعی ہیں وہی راوی ہیں. وعنہ مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احتجم او التلی یوم السبت او الاربعاء فلا یلومن الا نفسه فی الوداع. رواہ فی شرح السنہ. حضرت زہری مرسلا روایت کرتے ہیں اور رسول کریم نے فرمایا جو شخص ہفتہ یا بدھ کے دن بری ہوئی سینگی کھنچوائے اپنے بدن کے کسی عضو پر لیپ کرے تو وہ کوڑ میں مبتلا ہو جانے کی صورت میں اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. یہ شرح السنہ کی روایت ہے. اگلی حدیث مقدسہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں. وعن زینب امرأة عبد اللہ بن مسعود ان عبد اللہ رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا فقلت خيط ركي لي فيه قالت فأخذه فقطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوالة شرك فقلت لما تقول هكذا لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقي كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب بأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رواه ابو داود. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہتی ہیں ایک دن حضرت عبداللہ نے میری گردن میں تاگا پڑا ہوا دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے. میں نے کہا یہ تاگا ہے جس پر میرے لیے منتر پڑا گیا ہے. زینب کہتی ہیں حضرت عبداللہ نے یہ سن کر اس داغے کو میری گردن سے نکال دیا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. پھر کہا اے عبداللہ کے گھر والوں تم شرک سے بے پرواہ ہو. میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلا شبہ منتر منکے اور ٹوٹکے شرک ہیں. میں نے کہا آپ یہ بات کس طرح کہہ رہے ہیں جبکہ مجھ کو منتر سے بہت فائدہ ہوا ہے. چنانچہ میری آنکھ درد کے سبب نکل پڑی تھی اور میں فلاں یہودی کے ہاں آیا جایا کرتی تھی. اس یہودی نے جب منتر پڑھ کر آنکھ کو دم کیا تو آنکھ کو راحت مل گئی. حضرت عبداللہ نے کہا یہ تمہاری نادانی اور غفلت ہے اور وہ درد اس کا اچھا ہو جانا منتر کے سبب سے نہیں تھا بلکہ حقیقت میں وہ شیطان کا کام تھا. شیطان تمہاری آنکھ کو کونچتا تھا جس سے تمہیں درد محسوس ہوتا تھا. پھر جب منتر پڑا گیا تو چونکہ وہ ایک شیطان کا کام تھا اس لیے شیطان نے کونچنا چھوڑ دیا. تمہارے لیے وہ دعا بالکل کافی تھی جو رسول کریم پڑھا کرتے تھے.
جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے لوگوں کے پروردگار، تو ہماری بیماری کو دور کر دے اور شفا عطا فرما دے، کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ رقیہ لی فیہ یعنی یہ تاگا ہے جس پر میرے لیے منتر جنتر پڑا گیا ہے۔ الرقا یعنی وہ جاڑ پھونک جس میں کسی بت یا شیطان یا فرعون و حامان کا نام ہو یا کوئی شرکیہ کلمہ ہو جس کا معنی معلوم نہ ہو، ایسے جاڑ پھونک کرنا منع ہے۔ التمائم یہ تمیمہ کی جمع ہے، منکوں کو کہتے ہیں۔ عرب لوگ کچھ ہڈیاں، مہرے وغیرہ لے کر اس کا ہار بناتے تھے اور پھر بچے کے گلوں میں یا پاؤں میں باندھ دیتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے نظر بد وغیرہ آفات سے بچاؤ ہوتا ہے۔ اصل حقیقت تمائم کی یہی ہے۔ پھر اس میں وسعت پیدا ہو گئی اور اس کا اطلاق عام تعویذات پر بھی ہونے لگا، لہٰذا جن تعویذات میں اللہ کا نام ہو، ادعیہ ماتورہ ہوں، صالح وظائف ہوں، ان کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ شرکی تعویذات منع ہیں، شرعی تعویذات جائز ہیں۔ التعلیٰ تا پر زیر ہے، واو اور لام پر زبر ہے۔ جادو کے ٹوٹکے کو کہتے ہیں کہ تاگا پر کچھ جادو کے ٹوٹکے پڑھ کر عورت کو مرد اور مرد کو عورت پر عاشق بنایا جاتا ہے، جس کو پشتوں میں کوڈے کہتے ہیں۔ اور اس میں عموماً جادو اور شرک کا عمل ہوتا ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ اس لیے تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ یہ سب شرک ہے، یعنی بے شک منتر من کے سب شرک ہیں۔ لما تقول ہکذا یعنی آپ کیوں روکتے ہو، حالانکہ ہمیں تجربہ سے حاصل ہوا ہے کہ منتر جنتر میں فائدہ ہے۔ تقذفو یعنی دکھتی آنکھیں تھیں، گویا اس میں کسی نے تنکا پھینکا ہوگا۔ اختلیف الہ یعنی جاڑ پھونک کے لیے میں فلاں یہودی کے پاس جاتی تھی۔ ارقاہ جب وہ دم کرتا تھا، ساکانت آرام آ جاتا تھا۔ عمل الشیطان یعنی یہ شیطان کا ایک منظم منصوبہ ہوتا ہے کہ وہ عقائد و اعمال خراب کرنے کے لیے یہ سازش کرتا ہے کہ پہلے کسی جگہ کو دبا کر بیمار کرتا ہے، پھر انسان ناجائز جاڑ پھونک کرتا ہے یا تو اسے آرام آ جاتا ہے اور انسان ان عقیدوں پر پکا ہو جاتا ہے۔ ینخاسوہا یعنی دباتا ہے، مارتا رہتا ہے۔ کفا یعنی یہ یہودی ملحد جب دم کرتا ہے تو شیطان اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ بیمار سمجھتا ہے کہ یہ کمال یہودی کے منتر میں ہے، تم کو چاہیے کہ نبوی ارشادات کے مطابق وظائف پڑھو۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن جابر قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النشر فقال هو من عمل الشیطان، رواہ ابو داود۔ حضرت جابر کہتے ہیں رسول کریم سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ شیطانی کام ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ نشرہ یہ نون پر پیش ہے، سین ساکن ہے، را پر زبر ہے۔ یہ ایک قسم کا سفلی عمل ہے جو آسیب کے دفیہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ نشرہ ایک رقیہ اور منتر ہے جس کے ذریعے سے مجنون کے جنون کا علاج کیا جاتا ہے، اور اس کو نشرہ اس لیے کہتے ہیں کہ عرب کا خیال تھا کہ جنات اس مرض کو مجنون سے لے کر ادھر ادھر پھیلا دیتے ہیں۔ حدیث مقدسہ میں جس نشرہ کا ذکر ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے جادو کا عمل مراد ہے۔ اگر اس سے تعویذات اور منتر جنتر کا عمل مراد لیا جائے تو اس کا احتمال بھی ہے، لیکن پھر تعویذات اور جاڑ پھونک سے جاہلیت کے شرکیہ تعویذات مراد ہوں گے اور غلط جاڑ پھونک مراد ہوگا، کیونکہ جائز تعویذات تو بالکل جائز ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن عبداللہ بن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياكا أو تعلقت تميمة أو كل شعر من كبال نفسي، رواه ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ
کہ میں ہر عمل سے لاپرواہ ہو جاؤں گا اگر میں تریاک پیوں یا گلے میں منکا ڈالوں، اور یا میں اپنے دل سے اور اپنے قصد سے اور ارادہ سے شعر لکھوں، یعنی خود سے اشعار بناؤں۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ ان عبد اللہ بن عامر، یہاں کاتب سے غلطی ہوئی ہے، مشکات کے بعض نسخوں میں عبد اللہ بن عمر لکھا ہوا ہے اور بعض میں عبد اللہ بن عمر لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر مراد عبد اللہ بن عمر بن عاص ہیں، عبد اللہ بن عمر نہیں ہیں۔ ما ابالی، یعنی مجھے کوئی پرواہ نہیں رہے گی کہ میں کوئی جائز یا ناجائز کا ارتکاب کروں اگر میں ان تین چیزوں کا ایک بار ارتکاب کروں۔ ما ابالی پہلے والا ما نافیہ ہے اور دوسرا موصولہ ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان تین چیزوں کا ارتکاب کروں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کسی جائز اور ناجائز کام کا ارتکاب کروں، پھر تو ہر نامشروع کام کا ارتکاب بھی جائز ہو جائے گا۔ اگر ناجائز اشیاء کا ارتکاب میں کروں، جب میں کسی ناجائز کا ارتکاب نہیں کرتا تو ان تین اشیاء کا ارتکاب بھی نہیں کروں گا۔ ایک ناجائز تریاک کا استعمال ہے، جب اس میں شراب یا سانپ کا گوشت ملایا گیا ہو تو یہ میرے لیے اور میری امت سب کے لیے حرام ہے۔ اور دوسرا ناجائز کام شرکیہ منکے اور گنڈے وغیرہ ہیں، یہ شرکیہ گنڈے میرے لیے بھی اور میری امت کے لیے بھی حرام ہیں۔ اور تیسرا ناجائز کام شعر کہنا ہے، یہ میرے لیے بھی حرام ہے اور میری امت کے لیے بھی حرام ہے، کیونکہ شعر تو ایک کلام ہے۔ حسنہ حسن و قبیحہ قبیح، لیکن شان نبوت کے یہ منافی ہے، کیونکہ میں شعر گوئی کروں، شاعر بنوں اور شعر بناؤں۔ ہاں، دوسرے کا ایک آدھ شعر کبھی پڑھ لینا وہ منع نہیں ہے۔ اس زمانہ میں تریاک میں شراب یا سانپ کا گوشت ملایا جاتا تھا، اور اس زمانہ میں تریاک میں شراب یا سانپ کا گوشت ملایا جاتا تھا اور پھر زہر کا علاج ہوتا تھا۔ اگر یہ ناجائز اشیاء تریاک میں نہ ہوں تو فی نفسی ہی تریاک تو ایک جائز مرکب کا نام ہے جو ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح شرکیہ گنڈے اگر نہ ہوں، سادے تعویذات ہوں تو امت کے لیے وہ بھی منع نہیں ہے، اور شعر تو صرف تاجدار انبیاء کے لیے منع تھے، امت کے لیے منع نہیں ہے۔